مطلق سوال ہی نہیں کہ وہ کوئی پابندی اس پہ عائد کی جا سکے، لیکن وہ خود اپنے اوپر پابندی عائد کر رہا ہے کہ ہم پہ فرض ہے مومنین کی مدد کرنا۔ یہ تو کہیے اس کا یہ ایک دعویٰ ہے، اس کا ایک وعدہ ہے، اور یہ کتنا اہم ہے اور کتنا ایسا ہے جس میں کسی قسم کا اختلاف نہیں ہو سکتا۔ لا یخلف اللہ وعدہ 30/6۔ یاد رکھو ہمارے وعدے میں کبھی خلاف نہیں ہوگا، ہم جو کہیں گے یہ وعدہ کریں گے وہ اسی طرح سے ہوگا، کبھی اس میں اختلاف نہیں ہو سکتا۔ تو دو چیزیں بڑی اہم ہو گئی۔ وعدہ تو یہ کیا کہ ہم پر لازم ہے مومنین کی مدد کرنا، اور کہا یہ کہ اس کی خلاف ورزی کبھی نہیں ہوگی۔ سوال یہ ہے کہ یہ کس مدد جو ہے یہ خود بخود ہی ملتی رہتی ہے یا اس کے لیے کوئی شرط لگائی ہے؟ اور یہ ہے وہ چیز جو اب آئی ہمارے سامنے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، یہ ہے جی وہ چیز۔ اے ایمان والو، میں ابھی وہی لفظی ترجمہ کیے دیتا ہوں، مفہوم بعد میں عرض کروں گا۔ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ کیا بات ہوئی؟ وہ جو انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ انیشیٹو لائز ود مین، یعنی ابتدا جو ہے وہ انسان کی طرف سے ہوگی۔ اگر تم ہماری مدد کرو گے، اگر تم یہ کرو گے تو پھر ہم وہ ضرور کریں گے۔ یعنی ابتدا یہاں آغاز کار انسان کی طرف سے ہو رہا ہے۔ اور اسی میں سے تو وہ نقطہ نکلا کہ انسان تو صاحب اختیار و ارادہ ہے، اس کا جی چاہے اس کی مدد کرے، جی چاہے نہ کرے، اس پہ تو کوئی جبر نہیں ہے۔ لیکن اسے سمجھیے اسی طرح جو میں لیکن کی بات کہنے لگا، انسان نے جب یہ شرط پوری کر دی تو پھر یہ خدا کے لیے نہیں ہے کہ وہ کرے یا نہ کرے۔ اتنے اختیارات مطلق کا مالک وہ جو ہے اپنے اوپر پابندی ایسی عائد کرتا ہے کہ اس کے سے مفاری ہی نہیں، اس کو کرنا پڑے گا۔ میرے اللہ، اب وہ انسان کے انیشیٹو کا پابند ہو گیا۔ پھر عرض کر دوں کہ یہ انسان کے اوپر تو یہ اس کے اختیار میں، ارادے میں ہے کہ جی چاہے کرے، جی چاہے نہ کرے۔ لیکن جب اس نے یہ کر دیا تو پھر یہ بات نہیں ہے کہ خدا اس کے بعد وہ کچھ کرے یا نہ کرے، اس کو تو وہ کرنا ہے۔ پھر یہ صاحب اختیار، اور معاف رکھیے ان الفاظ میں، وہ مجبور۔ یاد رکھیے مجبور کا لفظ ہے ہمارے لیے، جبر اور اصول پرستی میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اگر آپ کس سے کہتے ہیں کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا اور آپ اس کے اوپر پابند ہیں، تو آپ نے اپنے اوپر ایک پابندی عائد کی ہے سچ بولنے کی۔ یہ جبر نہیں ہے، یہ اصول پرستی ہے۔ اور اگر آپ کو وہ تھانے والے جو ہیں بکواتے ہیں آپ سے سچ، تو وہ جبر ہے۔ دوسروں کے ہاتھ سے کوئی چیز جو عائد کی جاتی ہے، کوئی پابندی عائد کی جاتی ہے، اسے جبر کہتے ہیں۔ اپنے اوپر خود کوئی اگر پابندی عائد کرتا ہے تو اسے اصول پرستی کہتے ہیں۔ اور جبر اور اصول پرستی میں تو بڑا فرق ہے۔ یہ خدا نے جو یہ کہا ہے نا کہ اس کے بعد ہم پھر اس کے بعد ایسا ضرور کریں گے، کبھی اختلاف نہیں ہوگا، یہ اصول پرستی ہے، جبر نہیں ہے۔ لیکن انسان کے نقطۂ نگاہ سے تو پھر یہ جبر ہو جاتا ہے کہ خدا کو مفر ہی نہیں ہے کہ یہ کر دے اور وہ یہ نہ کرے۔
ناز برداری تو اس کی ہو رہی ہے کہ لیجئے سرکار ہم نے یہ کر دیا، اب آپ کو یہ کرنا پڑے گا۔ وہ کہیں گے کہ ہاں صاحب ہم نے تو کہا ہوا ہے ہم کریں گے۔ دیکھ رہے ہیں خدا کا تصور کیا آ رہا ہے؟ دنیا کے کسی مذہب کے اندر پوچھ کے دیکھیے کہ یہ تصور خدا کا کہیں دیا ہوا ہے؟ اور یہاں بھی انسان کا مقام کس بلندی پہ جا پہنچتا ہے؟ ابتدائے کار اس کے ہاتھ میں ہے، صاحب اختیار یہ ہے۔ حقاً علینا نصر المومنین، اب آئی وہ بات، مومنین کی مدد کرنا ہم پہ واجب ہو جاتا ہے۔ کس طرح؟ ان تنصر اللہ، اگر یہ ہماری مدد کریں تو پھر ہم پہ واجب ہو جاتا ہے ان کی مدد کرنا۔ اب اتنی سی بات اگر لیتے چلے جائیں ہم، حقاً علینا نصر المومنین، خدا کے اوپر واجب ہے ہماری مدد کرنا، تو پھر تو یہ ہوا نا کہ ہم کچھ کریں نہ کریں۔ ہمارے ہاں جو تصور ہے وہ یہی ہے کہ یہ سب کچھ وہی کرتا ہے، ہمارے لیے کچھ کرنے کا نہیں ہے۔ اس نے خود کہا ہے حقاً علینا نصر المومنین، مومنین کی مدد کرنا ہم پر واجب ہے، تو وہ تو کرے گا۔ اور وہ جو ٹکڑا ہے درمیان کا، یہی تو چیز ہے جس سے قرآن سمجھ میں نہیں آتا، یا سمجھنا چاہتے نہیں ہیں یہ لوگ۔ تصریف آیات ہے نا، ان تنصر اللہ کا فکرہ ساتھ ملا لیجئے تو اگلی بات سامنے آ جاتی کہ حقاً علینا نصر المومنین کے معنی کیا ہیں۔ اگر تم یہ کرو گے تو ہم ایسا کرنے کے پابند ہو جائیں گے، تم ہمیں ایسا کرنے پر، پھر میں وہی کوٹڈ لفظ جسے کہتے ہیں نا کہوں گا، تم ہمیں ایسا کرنے پر مجبور کر دو گے، ہمارے لیے دوسرا راستہ ہی نہیں رہے گا، ہمیں یہ کرنا پڑے گا اگر تم یہ کر دو گے تو۔ ضمناً یہیں سے ایک چیز اور آ جاتی ہے، آپ کو معلوم ہے قرآن کریم میں وہ من یشاء کا ایک لفظ آیا کرتے ہیں، من یشاء، اور ہمارے ہاں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ خدا جس کو چاہے یہ کر دیتا ہے۔ من یشاء، جسے خدا چاہتا ہے ایسا کر دیتا ہے، اور اس ترجمے سے پھر اس قدر الجھاؤ پیدا ہوتے ہیں کہ بعض مقامات کے اوپر تو کفر تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ جو دلوں میں یشاء بھی جو کہا، یادی میں یشاء کا تو ہوا کہ خدا جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، یہ بھی بات ہو گئی کہ جسے وہ چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اگر وہ ہدایت نہیں کسی کو مل چکی تو وہ تو کہے گا نا کہ مجھے اس نے دی نہیں ہدایت۔ میں وہ یہ ذرا وضاحت چاہتا ہوں کہ میں یشاء کا غلط ترجمہ جو ہمارے ہاں ہو رہا ہے اس نے کیا کچھ کر دیا ہے، اور یہ دلوں میں یشاء بھی ہے، اور جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، معاذ اللہ۔ آپ کے ہر ترجمے میں یہ لکھا ہوگا، آپ کی ہر تفسیر میں یہ لکھا ہوگا، جسے چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے۔ ان دو لفظوں کا یہ ترجمہ غلط ہے بنیادی طور پہ۔ وہی جب انہوں نے تقدیر کا مسئلہ گھڑا نا تو عمل سے فارغ ہوا مسلمان، بنا کے تقدیر کا بہانہ۔ جب یہ کہا کہ خدا یہ کر دیتا ہے تو بات ختم ہو گئی ہمارے لیے، ہم نے تو کچھ کرنا ہی نہیں۔ اور جب وہ یہ کر دیتا ہے تو ہم اس کے خلاف کیا کر سکتے ہیں؟ جب وہ گمراہ کرتا ہے تو ہم ہدایت پہ آ کیسے سکتے ہیں؟ آپ نے دیکھا کہ یہ من یشاء، اور یہ بار بار آتا ہے جیسا میں نے عرض کیا، لیکن اس مقام کے اوپر تو ایسی جگہ یہ ہے جہاں کچھ شبہ ہی نہیں رہتا کہ پھر اس کے معنی کیا ہے۔ 30/5 معلوم نہیں آپ حضرات کے پاس قرآن کا نسخہ بھی ہے یا نہیں،
سامنے الفاظ آئیں تو پھر نکھر کے مفہوم واضح